تو جن کی معاذ اللہ داڑھی نہیں ہے، منڈاتے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں، وہ آج اور ابھی توبہ کر کے وہ اپنا چہرہ سجا لیں اور اس شان سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں حاضر ہو۔ یہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں امامہ شریف باندھ کر نہیں آئے تو یہ وہاں باندھ کر جائیں گے کہ نہیں؟ کیا طے ہے باپا؟ سارے حاجیوں کے لیے کچھ طے کر لیں باپا۔ یہ بیچارے ڈرتے ہیں وہاں، ہرا امامہ پہنیں گے تو یہ پکڑ لے گا وہ پکڑ لے گا۔ ارے جو آپ کو پکڑے خدا اس کو پکڑے یار، کیوں پکڑے گا؟ ارے یار وہ اتنا بڑا ہرا گنبد ہے یار، وہ ہے، اور آپ کے سر پہ اگر ہرے گنبد کی علامت ہوئی تو وہ پکڑ لے گا، کائے کو پکڑے گا؟ تو ہاتھوں ہاتھ سجا لینے چاہیے امام کا تاج۔ بہرحال یہ کہ سبز گنبد کی یہ نشانی اپنے سر پہ وہاں تو خاص کر ہونی چاہیے۔ ایئرپورٹ پر، مطار پر، اب خیر احرام میں، ورنہ جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ احرام میں نہیں ہوں گے، مدینہ شریف کی بھی فلائٹوں والے ہوں گے یہاں کہ ڈائریکٹ مدینہ، تو اگر ہیں ایسے تو آپ احرام میں جائیں۔ ہمارے نگران شورا نے مدنی پھول بہت پیارا ایک ملک میں دیا تھا کہ وہاں بھی صاحبہ ہرے امام اتار کر وہ جاتے تھے۔ میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، کئی یعنی کہ ہاں ہند، بغداد، عراق شریف، پھر عرب امارات، کولمبو، عرب شریف، یعنی جب بھی بغیر احرام کے جیسے میں نے سفر کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کبھی ہرے امامے کے بغیر میں نے ٹریول کیا ہو، ہوائی جہاز میں سفر کیا ہو۔ کوئی ہم کو کیوں پکڑے گا یار؟ ہمارے ڈاکیومنٹ پورے ہیں، پاسپورٹ، ہم ویزا ہے۔ ہاں ہمارا حلیات دیکھ کر، میرا حلیات دیکھ کر کئی بار وہ داڑھی ہے تو امامہ ہے تو زلفیں ہیں، وہ دیکھ کر بعض اوقات یہ چیک کرتے ہیں۔ یہ بھی آج کل سختی یوں ہے کہ بس ہمارے نصیب، لیکن ہم کو مطلب یعنی کہ صرف وہ دیکھتے ہیں، ایک دو سوال کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہیں، ورنہ الحمدللہ ڈر کس بات کا؟ ہمارا نقلی ویزا ہوتا تو ہم ڈرتے ہے نا، ہم ڈمی ہوتے تو ڈرتے، ہمارا ویزا ہے دیکھ کر۔ ہاں وہ دیکھتے ہیں، کئی بار دیکھتے ہیں، روک کے دیکھیں گے، دیکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیا کریں گے؟ کوئی ہتھکڑیاں تھوڑی ڈالیں گے۔ تو اگر آپ کو بھی اگر یوں دیکھیں گے تو تھوڑا پاسپورٹ پر زیادہ غور کریں گے، پہلے نہ کریں یار۔ آپ کو کوئی امامے کی وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ برکتیں ضرور ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ بالکل ہی، آپ کی دعوت اسلامی کی پہچان ہے، آپ دیکھنا آپ کو اتنے حاجی وہاں ملیں گے سبز امامہ دیکھ کر، وہ دنیا بھر سے آتے نا، امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، ہند سے، یو کے سے، افریقی ممالک سے، ہر امامہ تقریباً دنیا میں پتہ ہے کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی علامت ہے، سبحان اللہ۔ یہ سنیوں کی علامت ہے۔ اور ایک چٹکلا آپ کو ابھی سے بک کرواتا ہوں کہ آپ کا امامہ دیکھ کر آپ کو پوچھیں گے کہ الیاس قادری کہاں ہے، یہ شاید پوچھیں گے تو آپ جواب تیار رکھنا کہ اس کو ہم نے غمزدہ چھوڑا ہے، بیچارے کا کوئی ترکیب تھی نہیں تو وہ وہیں رہ گیا۔ بظاہر ابھی تک تو کوئی اسباب نہیں ہوئے، اگر میں واقعی کوئی اسباب ہو گیا آ گیا تو ٹھیک ہے، پر آپ نے اپنی معلومات کا اظہار کرنا ہے نا، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس تو کوئی اسباب ہے ہی نہیں حاضری کے، وضاحت کر دینا کہ اس کے بارے میں ہماری معلومات تو یہی کہ وہ نہیں آیا۔ یہ وہاں شاید ہر سال لوگ مجھے کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، بیچاروں کا حسن ظن ہوتا ہے۔ پاپا بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ملاقات ہوئی تھی پاپا سے۔ ہاں ان کی ملاقات تو دیکھو نا، ایک جیسی شکل کے بعض ہوتے ہیں تو وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اب میرے کو قریب سے تو سارے لوگ دیکھ نہیں پاتے، باپا کئیوں کو غلط فہمی ہے پھر اس کا مطلب؟ ہزاروں کو ہو سکتی غلط فہمی۔ آپ کو پتہ نہیں غلط فہمی میں قتل کر دیتے ہیں لوگ، یہ قصے سنے نا آپ نے، قتل کے کیس ہو جاتے ہیں غلط فہمی میں، ایک کے بدلے دوسرے کو مار دیتے ہیں کہ یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے، تو بس ملتی جلتی شکل ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے۔ تو میری شکل کے
किसी को देख कर या दूर से मेरे अंदाज में चलता फिरता देख कर यूँ कयास किया होगा इलियास कादरी जा रहा है, तो अब इसका तो कोई हल ही नहीं है ना। फिर उसने एक को बताया होगा इलियास कादरी मिला है, तो उसने डंका बजा दिया होगा, ओ इलियास से मुलाकात हो गया, आया हुआ है, ढूंढो। ढूंढते रहो और क्या, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह। बाबा रुकने शुरा हाजी वकार का मैसेज आया है कि तंजानिया में कि एक सिटी दारुस्सलाम के एक इस्लामी भाई को सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार इस हाल में हुआ, देखा कि प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे अनवर पर सब्ज इमामा शरीफ सजाया हुआ। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तो कौन कौन हाजी नियत करता है कि अब इमामा बांधेंगे वहाँ मक्के मदीने में? सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। एहराम के अलावा मीना में भी, अराफात में नहीं, एहराम होगा आपका मीना में, ठीक है ना। मीना में मौका मिलेगा, पहली बार जब जाएंगे तो नहीं मिलेगा, वो एहराम में होंगे। जब आप कुर्बानी कर लोगे, हल्क करवा लेंगे, अब ये इमामाबाद है ना, सब्ज इमामे की बहारें, ये तवाफ में भी इंशाअल्लाह हमको पहुंच जाएंगे ये तरकीबें। ये हमारे इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इमामा शरीफ सब इमामा शरीफ सर पर सजाकर तवाफ़ भी किए हैं और इसकी वीडियोस भी मदनी चैनल पर चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये गलत फहमी है, कोई पाबंदी थोड़ी है इमाम बांधने पर, बेचारों गलत फहमियाँ शायद हो गई हैं। आपको देखने की आरज़ू तो रख सकते हैं ना। सुभान अल्लाह। मेरे लिए दुआ ना कर देंगे कोई, अभी फ्लाइटें तो शुरू हुई हैं यार, है किसी फ्लाइट में मैं भी चढ़ा दो ना मेरे को। सुभान अल्लाह। सुए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना, मेरी आँख को दिखा दो, मेरी आँख को दिखा दो, शहदी का आस्ताना, सुए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना। सल्लु अला हबीब। पापा रुकने शुरा अब्दुल हबीब भाई का मैसेज आया है, मदीना मुनव्वरा में इस वक्त सब्ज इमामों की बहारें, लोग इमामी की वजह से बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, हर तरफ एक ही सवाल है कि बापा कब आ रहे हैं। अब्दुल हबीब भाई मदीना पाक। या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम मुझे ढूंढ रहे हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं कि वहाँ मैं पहुँच ही जाऊँ, हाजिर ही हो जाए, कदमों में बुला लीजिए। हाँ, ये तवाफ देखिए सब्ज इमामों में हो रहे हैं, माशाअल्लाह, मरहबा। ये सब्ज इमामा पहन के आशिकान रसूल तवाफ कर रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। बाबा मदीना मुनव्वरा में भी हम मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, वाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरी मदीना मुबारक, हम सब हाज़रीन का और नाज़रीन का जो जो इनमें चाहते हैं, एक बार अपनी ज़बान पाक से अभी अभी हाथों सलाम अर्ज़ कर दीजिए। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अलैका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 20 इस्लामी भाई जमा होकर मदीना मुनव्वरा में मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं। आपने आज हाजियों की दावत की, मदीना मुनव्वरा में हाजी भी जमा हैं जो इस साल हज करने आए हैं, यहाँ जमा हैं। बाबा ये इस्लामी भाई इस बात के मुश्ताक हैं कि अब हमारी दावत कैसे होगी, अब जल्दी पास आता है और हमें भी
ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی بھی دعوت فرمائیں، مکہ پاک کی حاجیوں کی بھی دعوت فرمائیں۔ باپا ابھی آپ نے چائے کی بات کی تو مدینہ منورہ آئیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں سے یہاں مدنی چائے بھی پیئیں گے باپا انشاءاللہ۔ جو امام شریف کی باپا بات ہوئی، الحمدللہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں جب حاضری ہوئی تو دنیا بھر کے بہت سارے حاجی آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ کئی حاجی امامہ شریف میں ہیں، اور بہت سے ملاقات ہوئی تو بالکل امامہ شریف پہن کر آئیں۔ آپ کا یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دور دور سے پہچانتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے آج ہمیں کئی حاجی ملے، انہوں نے ہمیں پہچانا اور بتایا کہ ہم مدنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں، مدنی کاموں کی نیتیں کروانا آسان ہے۔ کل مکہ مکرمہ میں جب حاجیوں سے ملاقات ہوئی تو امامہ شریف پہننے کی وجہ سے حاجی ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر جب ان سے داڑھی شریف کی نیت کروائی تو وہ داڑھی شریف کی نیت کر لیتے سبحان اللہ، کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ نیکی کی دعوت دینا بہت آسان ہو جائے گا اگر سر پر امامہ شریف سجا کر یہ سارے حاجی آئیں، اور جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے آج داڑھی شریف کی نیت کروا دی باپا۔ اور بابا ایک بات جو آپ ماشاءاللہ تربیت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو حاجی کہنے کے حوالے سے، اب یہ اسلامی کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے حاجی کہنے پر یہ فرماتے ہیں، لیکن نگران شورا کے نام کے ساتھ ہمیشہ حاجی عمران کہا جاتا ہے۔ ہمارے اراکین شورا کے نام بھی جب لکھے جاتے ہیں یا پکارے جاتے ہیں تو باپا بھی حاجی کہہ کے پکارتے ہیں، اور ایک طرف تو حاجی کہنے پر ہم منع کرتے ہیں، دوسری طرف مدنی چینل پر بھی حاجی، تو اس پر بھی رہنمائی فرمائے کہ یہ کیا فرق ہے، تو اس پر آپ کی شفقت ہو جائے گی۔ اور ماشاءاللہ مکہ پاک مدینہ پاک میں واپس دھوم ہے۔ اس سال کئی اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں امیر اہل سنت کی فلائٹ بتا دیں، امیر اہل سنت کب آ رہے ہیں بتا دیں، کہاں رہائش ہوگی، ہماری خدمت کا ہمیں موقع دے دیں۔ کئی زیادہ گاڑی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، کئی اپنا گھر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، کئیوں نے باپا آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ تو کس کو کیا ذمہ داری دے دوں باپا، کس تاریخ سے کس تاریخ تک کی ذمہ داری دے دوں، یہی باپا ارشاد فرما دے براہ راست۔ جزاک اللہ باپا۔ جی جی یہ بتا رہی ہے، انتظار کری رہے مکان کا انتظام کری رکھے، مکان کا اور انتظام کر لیا میرے؟ جی باپا۔ اچھا باپا مکان گاڑیاں اسلام تیار ہیں، گاڑی ہم دیں گے، مکان ہم دیں گے، اور ہم تیار ہیں، تو کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے آپ فرما دیں، اپنی فلائٹ بھی بتا دیں تاکہ استقبال ایئرپورٹ سے مدنی چینل کے ذریعے سارا طے کر لیں اپنے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہاں مدنی لوگ مدنی چینل پر ہی انہوں نے سنت استعمال ہونا ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں تو کیا لے باپا اور ساری پاکستانی ہندوستانی ساری دعوت اسلامی کے لاکھوں مسلمان میرے مکان کا گھیراؤ کرے، اوپر سے فوج آ جائے کہ ہو کیا رہی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہوگا نہیں باپا، شاید کتنی جو ہے وہ لوگ ابھی ان باتوں کے بعد جب آپ تاریخ دے دیں گے تو وہ مزید تیاری میں مصروف ہو جائیں گے نا اس پڑھانے کے لیے۔ باپا آج تاریخ دے دیں باپا، جہاں اسلامی بھائی ایک شعر پڑھتے ہیں، پھر بلا لو مدینے میں ہم تڑپتے ہیں ان کے دیدار کو، باپا آپ کے دیدار پر یہاں بھی اسلام میں ترس رہے ہیں۔ ہائے ہائے، آج شفقت پر سب کو چل مدینہ کر دیں، نگران شورا آپ کے پاس بیٹھے ہیں، پھر یہ سلسلہ کر دیں تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تمنا ہی آپ لے کر آ جائے باپا۔ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ تو اب یہ کہ سرکار کے دربار میں رہ کر وہاں عطار کی تمنا کرنا، اس کو آپ یوں سمجھے کہ میرے غوث پاک تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی گزرا، اس نے اپنا منہ چھپا لیا، تو غوث پاک نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا، تم نے مجھے دیکھ کر منہ چھپا لیا، اور دیکھنے سے آنکھیں منہ چھپا لیا، اور نہیں یہ کیوں؟ میرے غوث پاک نے جب یہ پوچھا تو اس نے عرض کی کہ یا سیدی میں فلاں کا مرید ہوں، اور آپ پر جب میری نظر پڑی، آپ کے چہرے انور پر ہیبت و جلال اور نورانیت اور روحانیت دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ ہو نہ ہو میرے پیر سے آپ کا رتبہ بڑھا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس لیے میں نے وہ آپ کو دیکھنے سے نظر ہٹا لی کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر کی عظمت میرے دل میں کم ہو جائے. میرا پیر ہے نا. تو یہ غوث پاک کی اس مضمون کی حکایت ہے. تو اب جو دربار مصطفیٰ میں آ گیا وہ پھر زید و بکر کا آرزو مند ہو تو غور کر لینا چاہیے کہ کہیں یہ بھول تو نہیں ہو رہی. میرے ان مدنی پھولوں کو ذہن میں رکھیے اور بس آپ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. میرے آقا اعلی حضرت کا یہ شعر یاد کر لیجئے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اب یہ کہ دربار مصطفیٰ میں آ گئے تو آ گئے. اب یا رسول اللہ بس میں ہوں اور آپ کے قدم ہیں. میں ہوں بس اب میں دیکھوں تو آپ کو دیکھوں اور کچھ نہ دیکھوں. وہ ایک حاجی صاحب کا بڑا عجیب قصہ بہت پہلے کسی نے سنایا تھا. وہ ایک امام صاحب تھے ایک مسجد میں. وہ انہوں نے سنایا تھا کہ غالباً ان کی برادری کے کوئی صاحب حج کر کے آئے, مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے. تو بس یہ انہوں نے آنکھوں پر یہاں اگر پٹی باندھ لی تھی پہلے کہ بس اب کچھ دیکھتے نہیں تھے. یہ لوگ سمجھے کہ کوئی آنکھوں میں ان کو تکلیف ہو گئی ہے. پھر جب یہ انہوں نے وضو کی کرنے بیٹھے تو یہ پٹا ہٹا لیا, وضو کیا, پھر پٹا رکھ لیا. اب لوگوں کو شبہ ہو کہ یار کوئی کہانی کچھ اور ہے. تو اب ان سے اصرار کیا کہ یار بتاؤ مسئلہ کیا ہے, آخر تم نے پٹی کیوں آنکھوں پہ چڑھا رکھی ہے. تو انہوں نے بولا کہ میں مدینہ دیکھ کے آیا ہوں, میں مدینہ دیکھ کر آیا ہوں. اب مجھے یہاں کچھ دیکھنا اچھا نہیں لگتا. رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ, میرا دل بنے یادگار مدینہ. جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے, نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ, نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ. تو مدینے میں آ گئے تو بس اب مدینے والے سے واسطہ رکھیے. اب کیا ادھر جانا تھا, کیا ادھر جانا تھا, کیا شاپنگ سینٹروں میں اپنا وقت صرف کرنا تھا بلا حاجت, ادھر ادھر گھومنا پھرنا. اب ہم ہیں اور آقا کا مدینہ ہے اور درود و سلام کے گجرے پیش کرتے رہیں, نعتوں کے تحفے حاضر کرتے رہیں, نوافل پڑھیں, تلاوت کریں. وہاں مدینے میں بس ادھر ادھر اور جس کو تلاش کرتے پھرنا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے حاجی کیوں لکھا ہے؟ ہاں حاجی عمران نے یاد دلا دیا. حاجی کیوں بولتے ہو, حاجی کیوں لکھا ہے؟ یس اچھا, جس نے یاد دلایا اس کا نام بھی آپ نے حجی کے ساتھ لے لیا. اب حاجی الحاج ہے کہ ہمارے پاکستان وغیرہ میں غیر عربی حجیوں میں عرفی ہے کہ ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج بولتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج بولتے ہیں, سنا ہے؟ یہ ہمارا عرف ہے, ورنہ الحاج کے معنی جو حج کرے وہ الحاج ہے. ہمارا یہاں کا عرف ایک سے زیادہ حج کرے اس کو الحاج عوامی عرف ہے. تو یہ کہ آپ کو جب حاجیوں کو سلپیں ملی ہیں اس میں بتائیے الحاج لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا. اچھا وہاں جو ملیں گے اس میں لکھا ہوگا الحاج. جب وہاں آپ کو پکاریں گے, جب آپ بھیڑ کریں گے نا تو کیا بولیں گے بتائیں؟
طریق یا حاج، طریق یا حاج، تو آپ اڑی کر جانا کہ میں نہیں جاتا، میں حاج نہیں ہوں. پھر وہ کان پکڑ کے ہٹائیے، مہربانی ہو مائک پر بول رہے. تو ادھر بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب حاج ہے. ابھی چائے پینی ہے تو تسلیم تو کرنا پڑے گا نا کہ میں حاجی ہوں، ورنہ چائے بھی نہیں ملے گی. اب نہیں پیو، عوام پی جائے گی. تو یہ چٹکلا عرض کر رہا ہوں. تو جہاں ضرورت ہے وہاں تو بتانے میں حرج نہیں. اور یہاں یہ کہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو حاجی کہنا، اپنے قلم سے حاجی کہنا، لکھنا، اس پر بات ہے. دوسرا حاجی کہے تو کوئی حرج نہیں. اب دوسرا اپنے کسی بزرگ کو یہ کہے کہ یا حضرت، تو کیا اپنے منہ سے بھی وہ حضرت کہیں گے کہ جب بات آئے گی تو حضرت، میں حضرت بول رہا ہوں؟ یار نہیں کہیں گے. عوام بھلے بولتے کہ میں تشریف لایا ہوں، عوام تو بولتے رہتے میں تشریف لایا ہوں. مجھے تو یہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ میں نے ابھی آپ سے فرمایا، یہ بھی بولتے ہیں. یا پھر یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ابھی تو آپ نے عرض کیا. تو آپ جواب اچھے لگتے ہیں ایسا بولتے ہیں. تو زیادہ ہوشیار ہوتا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بھولے والے اچھے نہیں. چھوٹے بچے وہ تتلی زبان میں کچھ بولتے ہیں تو اس کو سکھاتے نہیں ہیں کہ یار یہ بھلے بولے. جب کہ کوئی شرعی ضرورت نہ ہو تو ویسے وہ پانی کو مم بولتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں. اب اس کو پانی رٹانا کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سیکھ جائے گا پانی. ابھی مم بولے ٹھیک ہے، تو یہ میٹھے لگتے ہیں. تو حاجی یہ عوام بھی جب یہ بولتے ہیں نا تشریف لایا اور آپ عرض کر رہے ہیں، تو مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں. تو میں ان کی تصحیح نہیں کرتا، سن لیتا. میرا شہزادہ، اپنے منہ سے سبھی بولتے تھے کہ میرا شہزادہ، میرا صاحب زادہ. اب اندازہ تو کرو، شہزادہ کے معنی بادشاہ کا بیٹا، آپ بولتے ہیں شہزادہ، تو آپ بادشاہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو آدمی بولے خادم زادہ، غلام زادہ، تو اس کا عرف نہیں ہے صاحب زادہ. سبھی اس صاحب زادہ تو عرف ہے. یہ صاحب زادہ ہماری برادری میں، مولاناؤں کی برادری میں صاحب زادہ، عوام کی برادری میں شہزادہ. دو قدم آگے. اپنے منہ سے شہزادہ کہنا اپنے بچے کو، اگر اس کے معنی پر غور کر لیں تو جیسے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ یہ تو جدی پشتی پٹھان ہے، خان ہے، لیکن اپنے دستے مبارک سے اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے. مصطفیٰ رضا خان ان کا نام ضرور ہے، ان کا نام تو آل رحمان ہے. رحمان کی قوم، آل کے معنی اولاد ہی نہیں ہوتی. تو یہ مصطفیٰ رضا کہہ کر ان کو پکارا گیا. تو یوں ان کے لیے آل رحمان یہ نام سب کو پتہ نہیں ہوتا. آل رحمان نام ان کا. اعلیٰ حضرت نے اپنی اولاد کے جتنے بچے تھے ان کا نام محمد رکھا تھا. یہ حقیقت میں شہزادے تھے. اعلیٰ حضرت ہمارے شاہ ہیں، یہ ان کے زادے تو شاہزادے. تو یہ اپنے آپ کو مصطفیٰ رضا تو لکھتے تھے، مصطفیٰ رضا خان نہیں لکھتے تھے. خان یہ احترام کا لفظ ہے، یعنی بڑا بول جس کو بولتے ہیں نا خان. یہ خان کا تو آپ کو شاید پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ یا پڑھا ہوگا جنہوں نے، ان کو پتہ ہوگا کہ خان کا تو باقاعدہ خطاب دیتے تھے انگریز. سر، خان، یہ خطاب دیتے تھے. مسلمانوں کے لیے خان جو ہے نا یہ مخصوص ہے. تو اپنے منہ سے خان کہنا، یہ میں نے پڑھا ہے کہ نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو خان. اب یہاں تو اگر سبھی کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں اپنے آپ کو سرنے میں، یا شیخ اپنے منہ سے شیخ بولتے ہیں نام میں. شیخ بہت احترام کا لفظ ہے، وہ جائز ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ جیسے اپنے نام کے آگے خود اپنے منہ سے جو سید بولتے ہیں یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر معاذ اللہ نیت یہ ہے کہ برتری جتانا اور تاکہ لوگ میرا احترام کریں، ہاتھ چومیں، میرے دعوت اسلامی والے سیدوں کا احترام کرتے ہیں تو نام کے آگے سید بولو تو یہ کوئی ہاتھ چومیں گے، یہ تو بہت خوفناک ہے اگر یہ ذہن ہے تو چھپانے میں عافیت ہے. میں نے ایک سید صاحب کو دیکھا ہے، صرف ایک کو ابھی تک، کہ جنہوں نے اپنا سید ہونا ڈکلیئر نہیں کیا، پھر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سید ہے. نام کے آگے پوچھو تو بھی میں نے کہا وہ ٹال دیتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے، مگر بہرحال وہ خوشبو آ ہی جاتی ہے، بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہے. تو کوئی بتائے اس میں مزہ ہے.
अपने मुंह से अपना अलकाब लेना, ये इस तरह हाजी, अपने मुंह से हाजी बोलना, ये ऐलान तो है ना कि माँ बदौलत ने हज किया है, तो तय हो गया ना। तो अभी 2 हज ज़ाया किए, ए मिस्कीन, ये अभी आपने हिकायत सुनी। तो यूँ इसमें रिस्क है अपने मुंह से हाजी कहने में, लेकिन नाजायज़ नहीं है, उर्फ है इस पर, और कोई आलिम इसको नाजायज़ नहीं कहता, क्योंकि दिल की नीयत पता नहीं है ना। दिल की नीयत हो रियाकारी की, तब तो जाहिर है कि ये बहुत बुरा बंदा है जो ऐसा करता है। दूसरे कहें तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। हम मुस्तफ़ा रज़ा खान कहते हैं, भले वो अपने मुंह से ना कहें, हम तो कहते ही ना मुस्तफ़ा रज़ा खान, कोई हर्ज नहीं। इमाम अहमद रज़ा खान इमाम भी कहते हैं, अपने मुंह से कौन इमाम कहेगा। हजरत भी कहते हैं, और परवान शम रिसालत और 1 दर्जन तो अलकाब देते हैं आला हज़रत को, तो खुद थोड़ी अपने मुंह से आला हज़रत भी कहेंगे। ये भी लक़ब है और ताज़ीम का लक़ब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, क्या एहराम की हालत में कुफले मदीना का ऐनक इस्तेमाल कर सकते हैं? बापा जान, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हज से वापसी के बाद इंशाअल्लाह ताला 30 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत। 30 दिन के बाकी कैंसल। मैं तो बाबा- इस तरह कहता था कि बक्की ना मिली तो फिर यूं, अब बक्की को अपने प्रोग्राम में शामिल रखना चाहिए। अल्लाह करे नसीब जाग जाए, आका के कदमों में अगर सोना मिल जाए तो इससे बेहतर क्या है यार। बापा दुआ फरमा दें, मैं वापस ना। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। बापा सब चल हो जाएंगे तो ये सारी तरबियत हो जाएगी। काश पलटता है जो जाइर, पलटता है जो जाइर, उससे कहता है नसीब उसका, अरे गाफिल कज़ा बेहतर है यहाँ से फिर के जाने से। चलिए वो कोई बात नहीं, 30 दिन के काफिले बक्की ना मिली तो सुभान अल्लाह। जाना भी हो तो वो हसरत के साथ मदीना शरीफ से रुखसत और हसरत के साथ बक्की पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। है कोई गुंजाइश, दाखिला मिलेगा कि नहीं? क्योंकि दाखिले के लिए वो गेट पास जो ना मौत का गेट पास है ना, वो बापा बक्की में बक्की की दुआ फरमा दें बापा। ज़ेर बक्की, अंदर बक्की इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको हयाती दे, बार बार मदीना दिखाए। ये तो ये इश्क वाली बातें हैं, तो जज्बा होना भी चाहिए। अगर जबकि यकीनी, अगर क्या यकीनी मौत तो मरना ही है ना, तो जब मरना ही है तो बक्की और मदीना क्यों ना मांगे आदमी यार, जब है ही मरना। तो आका के कदमों से, आका के कुर्ब से, आका के साए से भला कौन सी जगह अच्छी है? हदीस पाक में मजमून है कि तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरना, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, शफाअत नगर की है। मदीने का वो चश्मा, चश्मे जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक वो चश्मा होता है जिसे आम तौर पे फैशन के तौर पर या ये सन ग्लासेस के तौर पे पहना जाता है। आपने उसकी शेप देखी होगी कि वो आंखों को पूरी तरह छुपाकर अपने चेहरे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, यानी मस किया हुआ होता है कि नीचे से यानी रुखसारों के साथ वो बिल्कुल लगा हुआ होता है, ऊपर से वो अपनी भंगों के साथ या उससे ऊपर लगा हुआ होता है। तो इस तरह का चश्मा कि जो पूरे इस तरह आंखों के हल्के के साथ यानी मस कर रहा हो ऊपर से, तो ये तो आ जाएगा वही चेहरा छुपाने के अंदर। तो इसकी तो इजाजत नहीं होगी, खा ये जरूरत से पहना हो या बिला जरूरत पहना हो।
और दूसरा वो चश्मा होता है कि जो आम तौर पे जिसकी वो डंडियां नाक के ऊपर हैं और खुद चश्मे का जो फ्रेम है, शीशा जो है उसका, ग्लासेस जो हैं वो चेहरे से दूर होते हैं। नीचे वाला हिस्सा उसका रुखसारों से दूर होता है, ऊपर वाला उसका भवों से थोड़ा सा फासले पे होता है। तो इस तरह का चश्मा के जो चेहरे से दूर हो और चेहरे को मस ना कर रहा हो, तो ये चश्मा पहनना जो है इसमें कोई हरज नहीं है, ये उसमें चेहरा छुपाने की किसी सूरत में नहीं आएगा। ये नाक पर डंडी इसकी अटैच रहती है? जी, वो डंडी जो है ना वो छुपाने में नहीं आती, यानी छुपाने में जो ममनू सूरत है वो है कि जो उर्फ के एतबार से छुपाने में आए, उर्फन जिस तरह चेहरे को छुपाया जाता है उसमें शामिल हो। तो ये जो डंडी है ये उर्फन वो छुपाने वाली कोई सूरत नहीं बनती, तो इसलिए इसकी वजह से कोई हर्ज नहीं हो। कपड़े के साथ उर्फन जो है चेहरा छुपाया जाता है, और कपड़े के साथ उर्फन जो है वो नाक के ऊपर रख के नाक को छुपाया जाता है, नाक उससे छुपता है। तो जो उर्फन छुपाने की सूरत में आएगा वो नाजायज हो जाएगा, खा वो कपड़े के साथ हो या गत्ते के साथ हो। लेकिन जो उर्फन छुपाने में नहीं आता वो इससे खारिज हो जाएगा। और छुपाना इस तरह ना कि मस भी होता हो? हाँ, लेकिन वो मस उन चीजों के साथ मस होता हो कि जिनके साथ ये कहा जाए कि ये छुपाने की सूरत में आता है। तो उर्फन ये डंडियां जो हैं ये इसलिए नहीं आती कि जिसको कहा जाए कि ये छुपाने की सूरत में दाखिल हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा, मैं कंपनी की तरफ से हज करने जा रहा हूँ, तो क्या ये मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा? और इंशाल्लाह मैं नियत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इमाम शरीफ के साथ ही वहाँ पर जाऊँ। मैं इमाम शरीफ के साथ जाएंगे? सुभान अल्लाह। दुकानें खुली होंगी मेरा ख्याल, अभी भी मंगवा सकते हैं। मैं 23 तारीख की फ़्लाइट है। हाँ, तो आज से शुरू करेंगे वहाँ। हाँ, फिर वहाँ बांधना नहीं आएगा, आप नहीं हो रख देंगे। इंशाल्लाह, वो तो है मेरे पास सहूलत है। हाँ, ना मदीना में तो थोड़ा आज से पहनना था कि झिझक उड़ जाए। जी जी, हाँ, शुरू कर दे। कल मदनी मुज़ाकरा में पहन के आना, कल भी तो है ना मदनी मुज़ाकरा। माशाअल्लाह, हाँ ना, शख्सियत में निखार आ गया। इमामा, वो भी सब्ज इमामा, क्या बात है, सब्ज गुंबद की याद है इसमें। सुभान अल्लाह। जिस पर हज फ़र्ज़ नहीं है वो भी अगर हज करे तो उसे हज फ़र्ज़ ही की नीयत से हज करना चाहिए। हज का जो फ़र्ज़ है वो उसका अदा हो जाएगा। इसी तरह मुतलक हज की नीयत से किसी ने हज किया, फ़र्ज़ या नफल की कैद जो है वो नीयत में मलहूज़ ना रखी, तब भी उसका फ़र्ज़ हज अदा हो जाएगा। अगर नफिल की नीयत से आप करेंगे तो फिर हज फ़र्ज़ अदा ना होगा। अगर दोबारा शराइत पाई गई तो आपको हज करना होगा। लिहाजा हज फ़र्ज़ की नीयत से ही हज करें। और मुतलक हज, ये लफ्ज़ मुतलक शायद कंफ्यूज करेगा। हज नफल का भी नाम ना ले, फ़र्ज़ का भी अगर नाम नहीं लिया, हज कर रहा हूँ, तो ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। पापा वो बयान फरमा रहे थे तो उसमें उन्होंने एक बात बताई कि यहाँ से मतलब अक्सर जो है हज तमत्तो करते हैं, तो अब यहाँ से एक बड़ी तादाद को तमत्तो या वो पता नहीं होता। अब वो जब उनसे पूछा जाए ना आपने इहराम किस चीज़ का बांधा है, हज का बांधा है, अल मदीना। अब ये वहाँ गए, वहाँ जाके सबके साथ वो यानी वो दीगर ने उम्रा किया, इहराम उतार दिया, इन्होंने भी उतार दिया। ये तो वाकई ये बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई आपने। ये तो है कि नीयत का ताल्लुक दिल से, अगरचे वो अरबी में आपने पढ़कर वो नीयत की भी और इसके माना ही नहीं पता, दिल में यूं ही है कि मैं हज का एहराम बांध रहा हूँ, भले आप नवैतुल उम्रा और ये बोल दिए, बोलने को वो हज का एहराम शुरू हो गया। अब ये इनका हज इफराद हुआ, अब अगर ये सर मुंडवाएंगे तो फंस जाएंगे एहराम। तो इसलिए वो, और तरबियत के लिए हाजियों के पास कोई टाइम नहीं होता, कोई जज्बा नहीं होता, याददाश्त का भी ठिकाना नहीं होता, मुताला भी नहीं करते। और ये बेचारे वाकई एक तादाद है जो तमत्तो वाले हज इफराद का एहराम उनका इन पर नाफिज हो जाता होगा, अगरचे अरबी में उम्रे की नियत करेंगे। लेकिन वो अरबी में नियत शर्त नहीं है, उर्दू में भी शर्त नहीं है, ज़बान से बोलना भी शर्त नहीं है, दिल में नियत होना ज़रूरी है। ये ज़हन में रखिए, नियत दिल के इरादे को बोलते हैं। असल वो लफ्ज़ तमत्तो बोलने की हाजत नहीं है। जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान या जितने मीक़ात के बाहर से लोग आते हैं ना, दीगर ममालिक से, खुसूसन पाकिस्तानी अपने कहले, तो ये हज तमत्तो ही करते हैं, इफ़राद भी करते हैं, क़िरान भी करते हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादातर तमत्तो। तो ये तमत्तो के लफ्ज़ी माना है फ़ायदा उठाना। तो ये चूँकि इनको मौका मिला है,
کہ یہ جائی حرم میں رہیں، مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ جانا مکہ ہے، میقات کے باہر سے مکہ جو جانا چاہے اس کے لیے احرام واجب ہے، چاہے وہ حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، احرام ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ چونکہ ان کو حج کے لیے مکہ شریف جانا ہے تو یہ لگے ہاتھوں ضمناً یہ تمتع کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو یار لگے ہاتھوں عمرہ بھی کر جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ سارا تفصیل ان کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن اصل تفصیل یہی ہے کہ یہ آپ کو یہ ضمناً وہ مجانن انعاماً آپ کو مل رہا ہے کہ یہ جیسے نہیں وہ اتنا لو تو آپ کو یہ ملے گا، وہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ایکسٹرا پیکیج ہوتے ہیں، تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کروں تو یہ آپ کو ایکسٹرا سمجھو عمرے کی سعادت مل رہی ہے۔ ایکچولی آپ جہاں بھلے حج کے نیت ہے لیکن عمرہ پہلے کریں اور حج کی نیت اس میں داخل نہ کریں۔ اگر حج اور عمرے دونوں کی نیت کریں گے احرام میں تو یہ قران ہو جائے گا، اور اس میری احرام آپ کھول نہیں سکیں گے عمرہ کر کے۔ وہ حج کے جب یعنی کہ وہ قربانی ہوگی نا پھر وہ ٹنڈ ہوگا تب جا کر احرام کھلے گا نا، قران کا بھی اور اب تمتع والوں کا بھی کھلتا ہے۔ پھر یہ احرام اتار دیں اور سلے ہوئے کپڑے چاہیں تو پہن لیں۔ افراد والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، جس نے حج افراد کیا، افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ حج کا احرام ہوتا ہے۔ اشہر حج میں شوال میں ذیقعدہ میں اور ذوالحجہ کے ان دنوں میں وہ عمرہ نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھتا ہے، وہ مفرد کہلاتا ہے، اس کا حج افراد ہوتا ہے، اس میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تو کنکریاں مارنے کے بعد اب یہ چاہے تو وہ حلق کروا سکتا ہے، لیکن اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو مستحب کر لے، تو پھر مستحب یہ ہے کہ وہ حلق سے پہلے قربانی کرے۔ مستحب یہ ایک افضل کام ہوتا، نہ کرے تو اس پہ گناہ نہیں ملتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ ہماری عوام ہے نا، ہمارے چٹکلا ابھی شاید اسی مہینے کا چٹکلا ہے، ہمارے امام صاحب وہ دعائے ثانی کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، تو میں نے پھر پوچھا ان کو کہ دعائے ثانی کس کو بولتے ہیں، تو بعض ایسے تھے جن کو پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے انتظار کریں گے اب کوئی مخصوص دعا ہوگی جو دعائے شامی ہوگی، اس کے بعد مدنی مذاکرہ شروع ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بھائی صاحب کوئی نیتیں بھی دلا دیں صاحب، سوالات ہو رہے ہیں میرے کو۔ وہ نیتیں یہاں تو کرتے ہیں لیکن وہ جب مائک پہ آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ ہاں تو چلو آپ پوچھ کے بتا دو، اگر دیر یعنی جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا۔ میں جو مانگتا ہوں جو اس میں 100% آپ کی آخرت کا بھلا نہ ہو تو مت دو، آپ کی آخرت ہی کا تو بھلا ہے۔ اب اگر کوئی حاجی جو یہاں پر ہیں وہ مستقل امامہ شریف باندھنے کی نیت کریں اللہ اللہ۔ تو جس طرح آپ امامہ شریف جو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں تو کیا انہیں یہ سعادت مل سکے گی واپس؟ سبحان اللہ۔ کل بھلے نیا امامہ لے کر آ جائیں، کل بھی تو مدنی مذاکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرہ کے بعد انشاءاللہ ترکیب بنا لینا، حاضر لبیک، امامہ نیا ہو پیکٹ والا، تاکہ آپ کو خرچہ ہوگا تو شاید آپ باندھو گے اس کو، ورنہ کسی نے دے دیا نا تو ہو سکتا ہے کہ جیب سے جاتا ہے تو کچھ تھوڑا کرنٹ لگتا ہے آدمی کو۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت ہو تو ہی زبان سے بولنا، ورنہ پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، گناہ ہوگا۔ تو میں تو ترغیب دوں گا، میرا دھندا یہی ہے، مجھے مسجد بھرو تحریک چلانی ہے۔ امامہ بندھے گا تو نماز پھر جائے گی کیسے؟ انشاءاللہ نماز تو سبھی نے پڑھنی ہے، یہاں بھی پڑھنی ہے، وہاں بھی پڑھنی ہے، دنیا میں جہاں بھی رہیں نمازیں تو ترک کرنی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔